عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اور جن کی پوری زندگی چاہے جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، اسباب ہو، سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربانی میں گزری ہے۔ اس کی ایک جھلک سنیے۔ جب غزوہ بدر ہوا، الریاض الندرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اطلاع ملی کہ کفار کا وہ قافلہ جس میں صحابہ کا سامان ہے، وہ ملک شام میں سامان بیچ کر اب واپس جا رہا ہے، اور اس کا گزر مدینے سے ہوا۔ تو صحابہ نے سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں خبر پہنچائی، آقا اگر آپ اجازت دیں تو اس قافلے کو ہم روکیں اور اس کا مال ہم لیں، کیونکہ اس کے اندر جو مال تھا وہ سارا ہمارا تھا، تو اب اس مال کو بیچنے پر جو نفع ملا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور اس سے دین کی مدد ہوگی، صحابہ کو تقویت ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو فرمایا کہ چلو جاؤ اور اس قافلے کو روک کر اس کا مال لے کر آؤ۔ چند صحابہ گئے، ادھر قافلے والوں کو خبر پہنچی تو منافق تو مدینے میں بھی تھے، انہوں نے پہلے خبر پہنچا دی کہ صحابہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ بدلا اور مکے پہنچے۔ ادھر ہی اس قافلے والوں نے یہ خبر مکے پہنچائی کہ صحابہ مدینے سے نکل چکے ہیں اور اس قافلے کو لوٹنے والے ہیں، اور یہ وہ قافلہ ہے کہ اگر یہ قافلہ لٹ گیا، اس کا سامان چلا گیا، تو پھر مکے والوں کو کئی دن غربت میں گزارنے پڑیں گے، کیونکہ اس قافلے کے اندر جو سامان تھا وہ آج کے دور کے حساب سے اربوں خربوں روپے تھے، اور حقیقت میں وہ سامان مدینے میں رہنے والے صحابہ کا تھا۔ تو اس میں لوٹنا نہیں ہے، اس میں صحابہ نے اپنا ہی مال واپس لینے کے لیے سفر کیا۔ مکے جب خبر پہنچی تو ابو جہل نے کہا کہ اگر صحابہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو ہم بھی نکلیں گے۔ اب یہاں سے تیاری ہوئی، کم و بیش 1000 افراد جنگی ساز و سامان کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ یہ مکے سے روانہ ہوئے، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے، جس کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف قافلے کو روک کر اپنا مال واپس لینا تھا۔ اب جب یہ تیاری کر کے مدینے سے چلنے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، عثمان کہاں کی تیاری ہے؟ عرض کی آقا میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاں آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چلوں۔ ادھر خبر پہنچی کہ وہاں سے کافر نکل چکے، ادھر صحابہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیا کہ آپس میں مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے۔ تو عرض کی آقا میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں، اس جہاد میں شریک ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان میری بیٹی کا حال کیا ہے؟ عرض کیا بیمار ہے۔ ارشاد فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا آپ کے ساتھ جہاد میں۔ ارشاد فرمایا تم گھر ٹھہر جاؤ۔ تو پہلا اس بدبخت کا یہ اعتراض کہ معاذ اللہ بزدلی کی وجہ سے رکے، یہ جھوٹ، بہتان۔ جنگ میں جانے سے ڈرتے تھے، یہ بھی بہتان۔ ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، گھر میں رکو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک بدلا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں نے سب آپ کے قدموں میں قربان کیا ہے، اب میرے پاس میری جان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ عثمان کی جان یہ بھی اللہ کی راہ میں، جہاد میں، اور آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔
تاکہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کا حق ادا کر سکوں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ارشاد فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو اور گھر میں رہو۔ باقی رہا کہ غزوہ بدر میں نہیں جا رہے تو آقا جانتے تھے کہ قیامت تک بدبخت ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو عاشق کہیں گے، اپنا نام اہل سنت میں سنی کہہ کر اپنے آپ کو شمار کریں گے، اور میرے صحابہ میرے اہل بیت پر بک بک کریں گے، ان کے بارے میں نازیبا جملے بکیں گے۔ آقا جانتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعتراضات کے جوابات 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دیے۔ شرط یہ کہ اللہ بس سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں رہو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ باقی رہا میدان بدر میں جا کر وہاں لڑنا، وہاں شہادت پانا، یا وہاں پر جو تمہیں اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جو ثواب اللہ غزوہ بدر کے مقام پر ان صحابہ کو جو میرے ساتھ جا کر وہاں پر لڑیں گے، وہی ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گا۔ تمہیں وہاں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک صحابہ کا گروہ وہ ہے جو سرکار کے ساتھ غزوہ بدر میں گیا، اور اس بدبخت کا یہی اعتراض ہے کہ آپ عثمان کو بدری صحابہ میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ عثمان غنی تو بدر میں گئے ہی نہیں ہیں، تو آپ عثمان کو بدری صحابی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بدری صحابی عثمان کو ہم نے نہیں کہا، بدری صحابی عثمان کو خود مصطفیٰ جان رحمت بنا کر گئے۔ تو جس کو حضور خود بدری صحابی کہہ کر گئے، سرکار کہہ کر گئے، تو امتی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے اس صحابی کے بارے میں بکواس کرے کہ جس صحابی کو بشارت خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بشارتیں دیں، نمبر 1، اور تینوں بشارتوں میں اس بدبخت کا جواب ہے۔ پہلی، تم بدری صحابہ میں شامل ہو۔ دوسری بشارت کہ جو صحابہ میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ وہاں جائیں گے، ہو سکتا ہے جنگ کرنی پڑے، یہ جا کر لڑیں گے، ان میں جو شہید ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جو غازی بن کر واپس پلٹیں گے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا۔ مگر عثمان سن، تو اگرچہ بدر میں نہیں گیا، اللہ بدری صحابہ میں تجھے شامل بھی کرے گا، اور وہی شہادت والا ثواب یا غازی بن کر پلٹنے والا ثواب اللہ تمہیں میری بیٹی کی خدمت کرنے پر وہ ثواب تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گا۔ اب عقل نہیں مانتی، عقل کا اندھا کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ صحابی جو بدر میں گیا، ایک وہ جو گھر میں بیٹھا ہے، ایک وہ جو وہاں پہ لڑا، ایک وہ جو جہاد میں گیا ہی نہیں ہے، دونوں کا ثواب برابر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ بدبخت عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے کہ عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرو گے تب تمہیں حقیقت میں دین سمجھ آئے گا۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہاری دنیا قبر آخرت کو برباد کروا دے گی۔ اب سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عثمان غنی رک گئے، وہاں گئے، غزوہ بدر ہوا، کفار مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، چہباسل جہنم ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائے، مال غنیمت ملا۔ اب جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ اٹھایا، اس کو الگ کیا، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے۔ عثمان غنی تو موجود نہیں ہے، وہ مدینے میں ہے، حضور نے فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا ہے۔ یہ عمل کر کے ہمیں پیغام دیا کہ میرے عثمان کی شان یہ ہے، یہ حصہ میرے عثمان کا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی صحابی سوال کرتا کہ آقا عثمان تو ہے ہی نہیں، تو یہ حصہ عثمان کا کیسے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ الگ کر کے، وہ صحابہ تھے،
وہ اپنی عقل کو نبی کے قدموں پر قربان کرنے والے لوگ تھے. وہ سوال نہیں کرتے تھے یہ کیوں کیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے ذہن میں سوال آ بھی جاتا، سرکار نے پہلے جواب دے دیا. یہ حصہ میرے عثمان کا ہے. حصہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی غزوہ بدر کے صحابہ میں شامل ہیں. اب عقل کا اندھا کہے کہ غنیمت کا مال تو اسے ملتا ہے جو غزوے میں جائے، عثمان غنی تو غزوے میں گئے نہیں ہیں. تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قیامت تک آنے والے ہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدبخت گستاخ کو جواب دیا. فرمایا جو صحابہ غزوہ بدر میں آئے وہ بھی میری اطاعت کرنے والے ہیں، میری اطاعت میں آئے ہیں، اور میرا عثمان گھر میں رکا وہ بھی میری اطاعت میں رکا ہے. جو صحابہ غزوہ بدر میں آئے ہیں، جو لڑے، جو شہید ہوئے یا غازی بن کر واپس پلٹے ہیں، یہ بھی اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شامل ہیں. اور میرا عثمان اگرچہ گھر میں رک کر میری بیٹی کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ رسول کی اطاعت والوں میں شامل گئے. تو لہٰذا اطاعت کرنے والے صحابہ کو اللہ نے جو اجر و ثواب دیا وہی ثواب میرے عثمان کو بھی عطا کیا گئے، اور اللہ نے جو مال غنیمت غزوہ بدر میں شامل صحابہ کو عطا کیا گئے اسی مال غنیمت کا حصہ اللہ نے میرے عثمان کو بھی عطا فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اپنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بھی بیان کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے قیامت تک اعتراضات کے ہر جواب کو بھی میرے آقا نے پہلے سے ہی عطا فرما دیا. اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ دنیا میں بھی برباد ہوگا، قبر و آخرت میں بھی برباد ہوگا، بچ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے، اللہ مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے سدھر جائے، مگر وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، مرنے سے پہلے تباہ و برباد ہوگا، اپنا ایمان بھی برباد کرے گا، قبر و آخرت کو بھی تباہ و برباد کرے گا. دوسرا عقیدہ یہ ملا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے با اختیار نبی بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور جس کو چاہیں اگرچہ وہ گھر بیٹھا ہو، میرے آقا چاہیں تو اسے بھی اجر و ثواب کی بشارت عطا فرما دیتے گئے. آقا چاہیں تو اگرچہ وہ جہاد میں نہ بھی گیا ہو تب بھی مصطفیٰ جان رحمت جہاد کے مال غنیمت سے اس کو حصہ عطا فرماتے گئے. تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ اللہ کریم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ شان و عظمت عطا کی ہے کہ عثمان غنی اگرچہ گھر میں تھے پھر بھی اللہ رسول کی اطاعت میں تھے. عثمان غنی اگرچہ گھر میں تھے اللہ رسول کی فرمانبرداری میں تھے. عثمان غنی اگرچہ گھر میں تھے اللہ رسول کی محبت میں تھے. تو اللہ رسول کی محبت میں جو اجر و ثواب اللہ نے غزوہ بدر والے صحابہ کو عطا کیا وہی اجر و ثواب اللہ نے عثمان غنی کو بھی عطا فرما دیا ہے.